یوٹیوب چینل پیغام نقشبند کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ ادھر سے کٹے گا ادھر رب سے جڑے گا۔ خلوت نشینی اصل میں ان کی خلوت در انجمن ہوتی ہے، کی تنہائی میں محفل ہوتی ہے۔ تنہا آدمی بیٹھا وہ محفل کیسے ہوگی؟ یہی تو بات ہے سمجھنے کی۔ دل میں ہو یاد تیری اور گوشۂ تنہائی ہو، تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو۔ کبھی لطیف قلب کی طرف متوجہ ہو جائیں، کبھی لطیف روح پہ چلے جائیں، کبھی یار بڑا یہ کیا کہتے ہیں، بڑا اچھا شغل ہے یہ۔ اللہ کا ذکر اس انداز میں کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ دیوانہ من پاگل، مجنو عربی میں کہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مرید کے لیے 8 شرائط تجویز کی ہیں۔ نمبر 1، دوام وضو۔ یہ فقیر یہ آپ سے یہ بھی کہتا ہے، اور دیگر معاملات مشکل لگ سکتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ دوام وضو سے مراد یہ کہ ہر وقت وضو سے رہنا، کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے وضو ساقط ہو، وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لیں۔ وضو در حقیقت آپ کی ایک سیفٹی ہے۔ آپ وضو کرنے کے بعد بہت ساری جو ارواح خبیثہ کہہ لو، خبیث جنات کہہ لو، شیاطین ہیں، آپ وضو کرنے کے بعد آپ ان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آج یہ سلسلے کتنے چل رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پاکی ناپاکی، وضو کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے جسم کے کپڑوں کی ناپاکی کو ایک طرف۔ ہاں وہ لوگ جو نمازی ہوں بچے ہوئے، اگر وہ ہر وقت وضو سے نہیں بھی ہوتے، مگر کم سے کم نماز کی وجہ سے ان کے کپڑے جسم پاک رہتا ہے۔ نماز کی برکت دیکھو، اس نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ نماز کی وجہ سے آدھا ایمان تو آپ کا ویسے ہی آپ کا محفوظ ہو گیا۔ آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں گے، جب آپ نے اپنے آپ کو صاف رکھے گا تو پھر وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے، اس کی طبیعت میں ایک صفائی آ جائے گی۔ تو یہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو دوام وضو فرمائے، دوام وضو سے رہنا نمبر 1، اور عبادت نمبر 2، دوام صوم۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے تو پھر وہ رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ، صوم سے مراد روزے، اور یہاں سے مرادی کہ سارا سال روزے رکھتا ہوں، نہیں۔ دوام صوم کیا ہے کہ رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ ہفتے کے 2 روزے جو آقا علیہ السلام رہا تھا، سنت کے مطابق عمل کرے، اسے سارے سال روزے کا ثواب ملے گا۔ ہفتے میں 2 روزے وہ رکھے اگر ہمت رکھتا ہے تو۔ نمبر 3، دوام سکوت، بلا وجہ بات نہ کرے، بلا وجہ کی ادھر ادھر لگانا، خواہ مخواہ کی کچہریاں لگانا، اس سے فضول گوئی سے اپنا آپ کو روکے۔ نمبر 4، دوام خلوت، بلا وجہ کی محفلوں میں جا کے نہ بیٹھے، نہ لینا نہ دینا۔ اگر ایسی محفل ہے تو اس سے خلوت بہتر ہے۔ ہاں ایسی محفلیں جہاں سے آپ کو کوئی کام کی بات پتہ چلتی ہو، دین کی محفلیں، کوئی چیز آپ کو حاصل ہو رہی ہے تو وہ تو آپ کے لیے بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ والی بات کہ خواہ مخواہ کی بس بیٹھنا ہے تو خواہ مخواہ کے بیٹھنا جو ہے وہ دوام خلوت فرمائے کہ خلوت اختیار کرے۔ مخلوق سے جب کٹے گا، کیوں خواہ مخواہ کی بات نہیں ہے خلوت اختیار کرنا، جب وہ مخلوق سے کٹ کے کہ میں جا کے بیٹھوں گا، خواہ مخواہ کی باتیں ہوں گی، ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی بلا وجہ، چلو کٹ کے چھوڑو، اپنے گھر پہ آ جاؤ۔ خلوت اختیار کی، خلوت مانا تنہائی اختیار کی۔ ادھر سے کٹے گا ادھر رب سے جڑے گا۔ ادھر خواہ مخواہ کے بندوں کی فضول گوئی سے جب کٹا اور تنہائی اختیار کی، ابھی تنہا نہیں ہے، اب اس کے ساتھ تو پروردگار عالم آ گیا، ان کی جلوت سے کٹ کے رب کے ساتھ خلوت میں جا کے مل جاتا ہے۔ تو یہ خلوت نشینی جو ہے، یہ صوفیہ کرام کی آپ سنتے ہیں خلوت نشینی کے حوالے سے، تو یہ خلوت نشینی اصل میں ان کی خلوت در انجمن ہوتی ہے۔ خلوت در انجمن، ان کی تنہائی میں محفل ہوتی ہے۔ اب محفل میں تو آپ کہیں گے کہ محفل تو بھائی بہت سارے جب لوگ بیٹھے ہوں تو اسے محفل کہا جاتا ہے، بھائی تنہا آدمی بیٹھا وہ محفل کیسے ہوگی؟ یہی تو بات ہے سمجھنے کی۔ دل میں ہو یاد تیری اور گوشۂ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری اور گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو۔ انجمن مانا محفل، بزم سجی ہو۔ جب یہ کب ہوگا؟ جب میں تنہا ہوں اور تیری یاد بھی میرے دل میں ہو، تو پھر یا رسول اللہ پھر ساری محفلوں سے یہ تنہائی اچھی ہے۔
جس میں آپ کی یاد ہو. اگر محفلیں ہوں، ہزار ہا لوگ بیٹھے ہوں، مگر یا صلی اللہ آپ کی یاد اگر پاس نہیں ہے، اللہ کی یاد دل میں نہیں ہے، تو پھر وہ محفل نہیں ہے، ورنہ پھر خلوت بھی محفل ہے. نمبر 5، دوام ذکر. جو آپ کو ذکر ملتا ہے اس پر دوام حاصل کرنا، یعنی بار بار توجہ رکھنا کہ میرے لطائف اللہ کے ذکر سے جاری ہیں. یہ صرف سوچنا ہے، کام تو ہو چکا. جو سلسلے میں داخل ہوئے، ذکر مل گیا آپ کو، ذکر جاری ہو گیا. اب یہاں سے سوچنا ہے صرف. بہت آسان کام ہے کہ جس لطیفے کا ٹائم ہو آپ نے اس کو ٹائم دے کے، میں کبھی لطیفے قلب کی طرف متوجہ ہو جائیں، کبھی لطیفے روح پہ چلے جائیں، کبھی یار بڑا یہ کیا کہتے ہیں، بڑا اچھا شغل ہے یہ. کوئی مزے لینے والا ہو نا، وہ توجہ تو کرے. یہ بڑا اچھا شغل ہے. آپ موبائل میں گیم کھیلتے شغل ہے نا وہ، لیکن یہ ایسا شغل ہے جب اگر یہاں لگ گیا نا، ادھر لگ گیا، تو پھر یہ آنکھ کھلنے کا دل نہیں کرتا. ایسا ہوتا ہے. نمبر 6، دوام نفی خاطر. اس کا مقصد یہ ہے کہ برے خیالات کی نفی کرنا. خیالات تو آئیں گے اور جم کے آئیں گے. جب آپ ذکر کی طرف آؤ گے تو خیالات اس سے زیادہ آئیں گے. کیوں؟ شیطان نہیں آپ کو چھوڑے گا. تو کیا کرنا ہے، وہ خیالات ڈالے گا، یہ اس کا کام ہے. خیالات فاسدہ ڈالے گا، یہ اس کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اس کے خیالات فاسدہ کے اوپر ہم لاحول پڑھیں گے. ان برے خیالات کے اوپر ہم رکیں گے نہیں، سوچیں گے بھی نہیں کہ یہ کیوں آ رہے. آگے ہو جائیں. یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھے ہیں تو جب آپ کے دیگر بھائی آ جائیں تو اپنے آپ کو سمیٹ کر ان کے لیے گنجائش پیدا کریں. اس کے لیے بڑی سعادتوں کی باتیں، بڑی بشارتیں اس کے لیے، صرف اپنے بھائی کو جگہ دینے کے لیے. خیالات کی نفی کرنا. نمبر 7، دوام ربط قلب با شیخ. دوام ربط قلب با شیخ. اپنے دل کے ساتھ نگہداشت کرنا. اپنے دل کی نگہداشت کرنا. وسوسے ادھر ہی پیدا ہوتے ہیں نا. وہ جو خیال ڈالتا ہے خبیث، وہ دل میں ڈالتا ہے، اور نیکی خیال بھی آپ کا دل ہی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے دل کے ساتھ جو ربط پیدا کرنا ہے، ربط کہتے ہیں تعلق کو مضبوط کرنا ہے. یہ ہے دوام ربط قلب. اب یہ جو ہم نے اس دن بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ قلب اور یہ ہے دماغ، یہ دماغ ہے اور یہ قلب ہے. ٹھیک. اب اس میں فاصلہ ہے کتنا؟ فاصلہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور ایک ہی جسم کے دو حصے، لیکن ان میں بڑی دوریاں ہیں. بڑی دوریاں ہیں. اسی لیے شعبہ تصوف ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے آپ کو تعلیم دیتا ہے، اور وہ ذکر الہی کی تعلیم ہے. رابطہ دوام ربط قلب با شیخ. اپنے شیخ کامل کے تصور کے ساتھ اپنے قلب کی نگہداشت کرنا. اپنے آپ کو نکال دے بیچ میں سے، اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال کے اپنی جگہ اپنے شیخ کو لے آئے اپنے دل کی نگہداشت کرنے کے لیے. نمبر 8، دوام ترک اعتراض الی اللہ. لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ پہ تنازع کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں. کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہ ملا ہو گیا، مولوی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ان کو تو کوئی اور کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے. جب دیکھو یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. کہنے دیں. آپ نے دنیا کی پرواہ، ایک تو کہنے والے کی پرواہ نہیں کرنی، پلس آپ نے اس کے حق میں کوئی بد دعا بھی نہیں کرنی ہے. اگر آپ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں تو، اگر آپ اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت چاہتے ہیں تو بندگان خدا کو بد دعائیں نہیں دینی. آپ نے ساری باتیں برداشت کرنی. کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. جس راہ پہ چل رہے ہو پتھر تو آئیں گے. وہ کہتے ہیں جس گھر میں بیری ہو پتھر تو آتے ہیں، یا تو بیری کاٹ دو، پھر پھل نہیں ملے گا، تو پھر پتھر برداشت کرو، پھل چاہیے تو اللہ کے راستے پہ چلنے پہ پتھر تو آئیں گے. یہی تانے. اور حضور نے پتہ ہے کیا فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس انداز میں کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں.
دیوانہ من پاگل، مجنو عربی میں کہتے ہیں. تمہیں لوگ مجنو کہنے لگے، عربی کا لفظ تو مجنو کا ہے، لوگ تمہیں دیوانہ مجنو کہنے لگے. ذکر اس طرح کرو اللہ تعالیٰ. یہ ان کو تو کوئی کام ہی کوئی نہیں، جب دیکھو محفل سے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. یار ان کو تو بس کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے نا، جب دیکھو یہی کام. یہ تو یہ تانے نہیں ہیں، یہ سندیں ہیں، یہ پھول لگ رہے ہیں آپ کے. اگر آپ کو اس لائن پہ چلتے ہو گالی بکتا ہے نا، اور آپ اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہے کہ دل میں اسے دعا دیتے ہیں، یہ سنت رسول اللہ ہے. اپنی ذات کے لیے برداشت کرنا ہے، یہاں کلیئر کر لیں، اپنی ذات کے لیے برداشت کرنی ہے گالی. مگر اب بات جب دین کی آ جائے، دین سے مراد رسول اللہ کی ذات کی آ جائے یا اللہ تعالیٰ کی آ جائے، پھر کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر بغیرتی ہوگی. اللہ اس کے رسول کے لیے ہم برداشت کر جائیں، پھر یہ غیرت نہیں ہے، پھر تو بغیرتی ہے. بغیرت آدمی پھر کچھ بھی کرتا پھر بے شرم ہے، بے حیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر اللہ اس کے رسول کے نام پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اپنی ذات کے لیے کوئی آپ کو کوئی سی بھی گالی بک دے، گالی آپ کپڑے خراب نہیں کرتی. غصہ آتا ہے نا، کوئی گالی بک دے، غصہ آتا ہے نا. اچھا غصہ تو آیا، لیکن اس غصے سے کہو کیا میرے کپڑے خراب ہوئے؟ اس فقیر کو یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کو پتہ، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں بیٹھ کے اتنا آسانی سے نہیں کر رہے. یعنی اس فقیر کے علم میں ہے کہ کئی ایک حضرات ایسے ہیں جو اس فقیر کو پس پردہ گالی بکتے ہیں، اور یہ فقیر کو فیس ٹو فیس جانتا بھی ہے. لیکن بفضل تعالیٰ مرشدان گرامی کی تربیت یہ ہے کہ جب وہ کبھی سامنے آ جاتے ہیں تو بڑے جھک کے ملتے ہیں. یہ دکھاوا ہے، اس حد تک جھک جائیں گے کہ بس ہاتھ چومنے والے ہیں. ٹھیک، کبھی سامنے آ جاتے ہیں، ادھر درسگاہ کی طرف آ جاتے ہیں تو ہم انہیں بیٹھا کے چائے پلا دیتے ہیں. جا کے انہوں نے پھر گالی بکنی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے بیوقوف بنا دیا، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے رہیں، جو آپ کے اندر تھا آپ نے نکالا، اور جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے ہم اس پہ کاربند ہیں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے تو ہمارا مسلم بھائی، مجھے گالی بکی ہے نا، ہے تو تیرا بندہ، تو اس کو ہدایت دے دے. جس طرح تو نے ہمیں راہ ہدایت پہ لگایا ہوا ہے، اس کو بھی راہ ہدایت پہ لگا دے. تو حضور نے فرمایا کہ مسلمان جو دعا اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے. اب دو باتیں، یا تو اس کی گالی کے بدلے میں، اس کی بری بات کے بدلے میں ہم بری بات کر دیں. سنا اس نے گالی بکی، ہم بھی بد دعا دیں، جب تیرا بھی ستیہ ناش ہو جائے. معاملہ برابر ہو گیا. بدلہ لینے کی اجازت ہے شریعت میں، گالی کے بدلے گالی بک دیں، اپنی زبان بھی گندی کر لیں، کر لو. کے نزدیک فرمایا، اللہ کے نزدیک یہ بات زیادہ مستحسن ہے کہ تم درگزر و معافی کا راستہ اختیار کرو. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، اور درگزر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اب ادھر اللہ کی دوستی ہے درگزر کرنے میں، اور بدلہ لینے میں اپنی تسکین ہے، لے لیں بدلہ.